السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی زری آفیشل۔ یہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی بیانات اور تاریخ اسلام کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تو سیدہ زینب اپنے سسرال میں ہی رہ گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے جو خاوند تھے ابو العاص بن ربی، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رمضان المبارک 2 ہجری کے اندر بدر کے میدان کے اندر ایک حق و باطل کا معرکہ ہوا، جس میں رب تعالیٰ کی ذات نے اپنی غیبی مدد و نصرت کے ساتھ حق کو غالب کیا اور باطل مغلوب ہوا، نیست و نابود ہوا اور شکست سے دوچار ہوا۔ بہت سارے قریشان مکہ اس میں قیدی بنائے گئے، جس میں حضرت ربی ابو العاص بن ربی یہ بھی قید ہو کر مدینہ شریف چلے گئے۔ ایک انصاری صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو قید کیا، اور جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو اس بات کا علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر رہے ہیں، تو سیدہ زینب نے بھی اپنا وہ یمنی عقیق کا ہار کہ جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے شادی کے موقع پر تحفے کے طور پر اپنی بیٹی سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس ہار کو اپنے دیور عامر بن کنانہ کے ہاتھ میں بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہار دیں اور ساتھ ہی میرے شوہر ابو العاص بن ربی کو رہا کروا لائیں۔ جب آپ کے سامنے وہ ہار پیش کیا گیا تو آپ کو اپنی پیاری زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی۔ آپ دیدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بہت غمگین ہوئے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہار بھی سیدہ زینب کو واپس کر دوں اور ابو العاص بن ربی کو بھی رہا کر دوں، اور شرط یہ لگاؤں کہ وہ مکہ پہنچنے کے بعد فوراً پہلا کام یہ کرے کہ میری بیٹی سیدہ زینب کو مدینہ منورہ روانہ کر دے۔ یہ شرط ابو العاص بن ربی نے قبول کر لی۔ جو ہی مکہ مکرمہ پہنچے تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ بن ربی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا، لیکن مشرکین مکہ، قریشان مکہ اس بات کو کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہو اور وہ کھل مکھلا سر عام ہجرت کر جائے۔ لہذا انہوں نے تعاقب کیا۔ مقام ذی طویٰ پر انہوں نے آ گھیرا کنانہ بن ربی اور سیدہ زینب کو، اور مشرکین کی جماعت میں سے ایک شخص جس کا نام حبار بن اسود آتا ہے، اس نے نیزہ مار کے سیدہ زینب کو گرا دیا۔ آپ امید سے تھی اور اسی وقت حمل ساقط ہو گیا، آپ شدید ترین زخمی ہو گئی، اور اتنے میں رئیس قریش ابو سفیان آ گئے اور کنانہ کے کان میں کہنے لگے کہ یہ محمد کی بیٹی ہے کہ جس نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے، تو کھلے عام سر عام کھل مکھلا ان کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چلا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ابھی واپس چلا جا، پھر پوشیدہ طور پر چھپ کر ان کو مدینہ منورہ پہنچا دینا۔ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے۔ چند روز بعد پھر کنانہ بن ربی حضرت سیدہ زینب کو لے کر نکلے، اور جب مقام بطح پر پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، تو وہ انتظار کر رہے تھے۔ ان کے سفر سیدہ زینب کو کر کے وہ واپس مکہ چلے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ سیدہ زینب کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ پھر جب 6 ہجری ہوئی تو 6 ہجری کے اندر
سیدہ زینب کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب اور ابو العاص کا جو نکاح تھا اس میں تجدید کر دی، اور اسی نکاح پر پھر سیدہ زینب اور حضرت ابو العاص اکٹھا رہنا شروع ہو گئے۔ لیکن سیدہ زینب کے پاس اتنی زندگی نہیں تھی، زندگی نے وفا نہ کی۔ جو ہجرت کرتے وقت ان کو زخم لگے تھے وہ تازہ ہو گئے، اور پھر انہی زخموں کی تاب نہ لا کر 8 ہجری کے اندر سیدہ زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ابو العاص بن ربیع وہ 13 ہجری کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ابو العاص اور سیدہ زینب ان دونوں سے اولاد ہوئی، جو کہ ایک بچہ اور ایک بچی۔ بچے کا نام تھا حضرت علی۔ یہ حضرت علی وہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے، مکہ کو فتح کیا، تو آپ کے ساتھ جو علی سواری پر سوار تھے وہ آپ کے نواسے سیدہ زینب کے بیٹے علی بن ابو العاص بن ربیع تھے رضی اللہ عنہ، اور آپ کی ایک بیٹی ہوئی جن کا نام تھا امامہ۔ یہ جو امامہ تھی، سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد اسی سیدہ امامہ سے حضرت علی نے نکاح کیا۔ 40 ہجری کے اندر جب حضرت علی شہید ہوئے تو انہی سیدہ امامہ نے مغیرہ بن نوفل کے ساتھ نکاح کیا، اور انہی کے نکاح میں ان کا انتقال ہوا۔ جو علی تھے حضرت زینب کے بیٹے، ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اپنے باپ کی زندگی میں، اور جو یہ امامہ تھی، ایک روایت کے مطابق ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا، لیکن دوسری بہت سی روایات ہیں کہ امامہ کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ تھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، آپ کی سب سے پیاری، لاڈلی اور سب سے بڑی صاحبزادی، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ انشاءاللہ باقی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اولاد اور دوسری بیٹیوں کا تذکرہ آئے گا۔